وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کل کے درس میں ہم نے پاکی حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے، کیوں ہم پاکی حاصل کرتے ہیں اور ہمارے لیے پاکی حاصل کرنا ضروری کیوں ہے، پاک رہنا، جسم کو پاک رکھنا، کپڑے کو پاک رکھنا، اور جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں عبادت کرتے ہیں، ان جگہوں کو پاک رکھنا کیوں ضروری ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بغیر پاکی کے ہماری نماز مقبول نہیں ہے، اس لیے ہمیں پاک رہنا ضروری۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم کو نماز نہ پڑھنا ہو کیونکہ نماز کا وقت ابھی نہیں ہے، مثال کے طور پر جیسے ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، اب یہاں سے ہمیں فجر تک کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے، تو کیا اس وقت بھی ہمیں پاکی باقی رکھنا، پاکی حاصل کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہاں، بہتر ہے کہ ایک مسلمان ہر حالت میں پاک اور صاف رہے، ہر حالت میں اس کا بدن پاک ہو، اس کا کپڑا پاک ہو، اور جہاں وہ رہتا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ تو ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے اور پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو پاکی حاصل کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ جس طرح سے ایک انسان گناہ کرتا ہے اور پھر اس گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے، تو چونکہ توبہ انسان کے دل کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، تو وہ ایک اندرونی باطنی پاکی ہے۔ توبہ کرنا یہ باطنی پاکی ہے، دل کو پاک کرنا۔ تو دل پاک ہو، صاف ہو، ایسا کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اسی طرح متطہرین، یعنی ظاہری جسم بھی پاک صاف ہو، اندرون بھی پاک ہو اور بیرون بھی پاک ہو۔ ظاہری جسم ہمارا بدن ہے، ہمارے کپڑے ہیں، ہماری جگہ ہے، یہ بھی پاک ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے افراد کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو پاکی حاصل کرنے میں ہمیں ثواب بھی ہے، پاکی حاصل کرنے میں ہمیں ثواب بھی ہے، لیکن کس طرح کی پاکی حاصل کرنے میں ثواب ہے؟ تو ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنے جسم کو بس کسی بھی طرح سے پاک اور صاف کر لے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ انسان اپنے جسم کو پاک و صاف کر رہا ہے، لیکن اس طریقے سے جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب وہ چاہے پاکی وضو کے ذریعے ہو، چاہے پاکی غسل کے ذریعے ہو، چاہے پاکی وہ تیمم کے ذریعے ہو، جو طریقہ بتایا گیا ہے وضو کا، غسل کا اور تیمم کا، اس انداز سے پاکی حاصل کرنے میں ہمیں ثواب ہے۔ تو ایک تو پاکی حاصل ہو جاتی ہے اور دوسرے اس سے ثواب بھی مل جاتا ہے۔ تو پاکی حاصل کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے وضو کا۔ ہمیں وضو کب کب کرنا چاہیے، یا وضو کب کرنا مستحب ہے، کب کرنا بہتر ہے؟ تو جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ ہمیشہ باوضو رہنا یہی بہتر ہے، ہمیشہ باوضو رہنا یہ بہتر ہے، چاہے صبح ہو چاہے شام ہو، حتیٰ کہ سونے سے پہلے بھی، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر بھی سونے سے پہلے اگر ہم باوضو ہو کر سوتے ہیں تو یہ کام بھی باعث ثواب ہے۔
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی یعنی سونے سے پہلے بھی باوضو رہ کر سویا کرتے تھے۔ تو اب کون کون سے ایسے خاص کام ہیں کہ جن کاموں کے لیے وضو کرنا مستحب ہے؟ تو اس میں سب سے پہلی چیز ذکر اور دعا، ذکر و اذکار کرنی ہو، دعائیں کرنی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہو، یہ نماز کے علاوہ تسبیح پڑھنی ہے ہم کو، اسی طرح سے ذکر و اذکار کرنا ہے اور اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، تو اس حالت میں وضو کرنا یہ مستحب ہے کہ وضو کر کے ذکر و اذکار کریں، وضو کر کے یہ دعائیں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا امیر مقرر کر کے اوطاس کی جانب روانہ فرمایا۔ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹنے میں ایک تیر آ کر لگا جو کسی حبشی نے پھینکا تھا اور اسی میں ان کی موت ہو گئی۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور یہ بھی کہا، اے بھتیجے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کرنا اور یہ کہنا کہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس لوٹ کر ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگی، اے اللہ اپنے بندے ابو عامر کی مغفرت فرما۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے۔ تو یہاں پر ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کرتے ہیں اپنے انتقال سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام کہیے اور ساتھ میں ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی اپیل کیجیے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو عامر کا پیغام پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دعا سے پہلے یا ذکر و اذکار سے اللہ کو یاد کرنے سے پہلے وضو کرنا یہ مستحب ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کریں۔ اب اگر کوئی شخص بغیر وضو کے ہی دعا مانگ لیتا ہے، بغیر وضو کے ہی دعا کرتا ہے، تو کیا پھر ان کی یہ دعا درست ہے؟ بالکل درست ہے، اس لیے کہ صرف نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اور اسی طرح سے ایک اور چیز کعبے کے طواف کے لیے وضو ضروری ہے، اس کے علاوہ بقیہ جگہوں پر وضو ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پر دعاؤں کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے وضو مستحب ہے۔ دوسری چیز، سونے کے وقت جب ہم سونا چاہ رہے ہیں رات کے وقت میں یا دوپہر کے وقت میں، تو سونے سے پہلے وضو کر لیں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنی خوابگاہ میں جانے لگو تو نماز کی طرح وضو کرو، پھر اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاؤ۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ آرام کرنا چاہتے ہو، سونا چاہتے ہو، بستر پر جانا چاہتے ہو، تو اس سے پہلے نماز کی طرح وضو کرو۔ یعنی وضو کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اس سے پہلے آپ چہرہ دھل لو، ہاتھ پیر دھل لو اور سو جاؤ، نہیں، بلکہ جس طرح سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح سے تم وضو کرو کہ شروع میں نیت کرتے ہیں، پھر بسم اللہ کہتے ہیں، اس کے بعد کلائیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں
اور یہ ترتیب سے پھر آخر میں سر کا مسا اور پھر پیر دھویا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو ترتیب ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آپ وضو کر لو اور پھر سوتے وقت میں اپنے داہنی کروٹ پر لیٹ جاؤ۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا یہ بھی مستحب ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ سونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ تیسری بات، اگر وضو ٹوٹ جائے تب، جب ہم دن بھر میں وضو کر رہے ہیں اور ذکر و اذکار سے پہلے، دعاؤں سے پہلے بھی ہم نے وضو کر لیا ہے، تو اب دوبارہ ہمیں وضو کب کرنا پڑے گا؟ دوبارہ ہمیں وضو اس وقت کرنا رہے گا جب ہمارا وضو ٹوٹ جائے۔ تو جب بھی وضو ٹوٹ جائے تب اس کے بعد نئے سرے سے وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اگر نماز کے لیے تیاری کرنی ہے تو وہاں تو وضو ضروری ہے، لیکن اگر نماز کا وقت نہیں ہے وہ، پھر بھی ہمارا وضو ٹوٹ گیا تو ہم وضو کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی گھر میں، اسکول میں، آفس میں رہتے ہیں اور صبح کے وقت میں فجر کی نماز کے بعد ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے، چائے پی لیا ہے، اب اسے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، حمام جانا ہے۔ وہ حمام جا کر واپس آتا ہے، 7 بجے 8 بجے کا ٹائم ہے، اب ظہر کے لیے کافی وقت ہے، تقریباً 12:45 1 بجے جماعت نماز کا وقت ہونے والا ہے ظہر کا۔ تو اب اتنے وقت میں ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اس وقت 7-8 بجے جو حمام کے لیے جا رہے ہیں، واپس آنے کے بعد وضو کریں گے، یا پھر ایسے ہی رہیں گے اور جب ظہر کا وقت ہوگا تب وضو کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹ جائے، جب بھی قضاء حاجت کے لیے جائیں، وضو ٹوٹ جائے تو اس کے فوراً بعد وضو کر لینا مستحب ہے۔ جیسا کہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صبح کی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، ہے بلال، کس عمل کی بنا پر تم مجھ سے پہلے جنت میں آگے ہوتے ہو؟ میں گزشتہ شب جنت میں داخل ہوا تو تمہارے جوتوں کی چاپ کو اپنے آگے سنا۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جب بھی اذان دیتا ہوں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وضو ٹوٹ جانے کے فوراً بعد وضو کر لینا یہ بہت بڑا کام ہے، بڑے ثواب کا کام ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخر وہ کون سا عمل ہے تمہارا کہ تم جنت میں مجھ سے آگے آگے جا رہے ہو؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایسا کوئی تو خاص عمل نہیں ہے، البتہ ایک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ میں اذان دینے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، یہ میری عادت ہے۔ اسی طرح سے جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں فوراً دوسرا وضو کر لیتا ہوں، یعنی میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں۔ بس یہ 2 خاص صفتیں ہیں میرے اندر جس کی میں پابندی کرتا ہوں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ شاید آپ کے انہی اعمال سے خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جنت میں وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ ہم سے آگے آگے جنت میں داخل ہو رہے ہو۔ چوتھی چیز، ہر نماز کے وقت وضو کرنا۔ اب یہاں ہر نماز کے وقت وضو کرنا، اس میں 2 باتیں ہیں، واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ ہر نماز کے وقت میں وضو کرنا واجب بھی ہے، یا ہر نماز کے وقت میں وضو کرنا مستحب بھی ہے۔ اگر وضو ٹوٹ چکا ہے تو ہر نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے وضو ٹوٹ گیا تو ظہر کے لیے وضو کرنا فرض، پھر وہ عصر تک رہا، عصر سے پہلے وضو اگر ٹوٹ جاتا ہے تو عصر کی نماز کے لیے وضو کرنا فرض۔ ایسے ہی اگر مغرب سے پہلے پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر مغرب کی نماز کے لیے وضو کرنا فرض۔ تو اس طرح سے یہ نماز، یہ وضو
اس طرح سے یہ وضو نماز کے لیے فرض ہوتا ہے جبکہ وضو ٹوٹ جائے. لیکن اگر پہلے سے باوضو ہیں، مثال کے طور پر عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے، عصر کی نماز تو ہو گئی، نماز کے بعد وہیں مسجد بیٹھے یا کسی اور جگہ چلے گئے اور انہیں نہ حمام جانے کی ضرورت پیش آئی اور نہ ان کا وضو ٹوٹا، یہاں تک کہ پھر مغرب کا وقت آ گیا، مغرب کی اذان ہو گئی، اب انہیں مسجد جانا ہے مغرب پڑھنے کے لیے، تو کیا اب ان کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا مستحب ہے؟ تو جواب ہوگا کہ مستحب ہے، چونکہ پہلے سے وضو ہے، عصر میں جو وضو کیا تھا وضو باقی ہے، وہ ٹوٹا نہیں ہے. ایسی صورت میں مغرب میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مغرب کی نماز بھی پڑھ لیا اس نے اور پھر نماز کے بعد بھی اس کا وضو باقی ہے، ابھی بھی اسے حمام وغیرہ جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور پھر عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، تو عشاء کی نماز پڑھنا ہے، تو کیا اس وقت میں پھر وضو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جواب ہوگا کہ نہیں، ضروری نہیں ہے، اگر کرنا چاہیں تو یہ مستحب ہے، ورنہ ان کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. تو یہ دونوں شکلیں ہم نے آپ کو بتا دی کہ نماز کے لیے وضو ضروری کب ہے اور ہر نماز کے لیے وضو مستحب کب ہے. تو اختصار کے ساتھ کہ ہر نماز کے لیے وضو اس وقت ضروری ہے جب اس نماز سے پہلے وضو ٹوٹ جائے، اور ہر نماز کے لیے وضو مستحب اس وقت ہے جبکہ وضو نہ ٹوٹے. ایک نماز کا وضو باقی ہے تو اسی وضو سے دوسری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت کے دشواری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کا اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کا واجبی طور پر حکم دے دیتا. یعنی اگر امت کے لیے دشواری نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے وقت وضو اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا. ابھی ہر وضو کے ساتھ مسواک تو یہ مشکل ہے کہ آدمی الگ الگ جگہ منتقل ہوتا رہتا ہے، کہاں وہ مسواک لے کر پھرے، کیسے اس کا اہتمام کرے. دوسری چیز ہر نماز کے وقت وضو کا، تو ہر نماز کے وقت میں وضو تو کیا جا سکتا ہے، اتنی فرصت ہوتی ہے، اتنا وقت ہوتا ہے، اتنی آسانی ہوتی ہے کہ وضو کر سکتے ہیں. لیکن وضو نہ ٹوٹا ہو، لیکن وضو اگر ٹوٹ گیا ہو تب تو ایسی صورت میں وضو کرنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. تو ہر نماز کے وقت میں وضو کرنا ضروری نہیں ہے جب وضو باقی ہو تب. وضو اگر باقی ہے تو ضروری نہیں ہے، وضو اگر ٹوٹ جائے تب ضروری ہے. پانچویں چیز، جنوبی جب کھانے کا ارادہ کرے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوبی ہوتے اور کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز جیسا وضو کرتے. جب جنوبی ہوتے یعنی ناپاک ہو جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احتلام کی وجہ سے ناپاک ہو جاتے اور پھر اس کے بعد آپ چاہتے کہ کچھ کھانا کھائیں یا پھر آپ کو نیند آتی، آپ سونا چاہتے، تو ناپاکی کے بعد آپ کم سے کم وضو کر کے کھاتے یا وضو کر کے آرام کر لیتے ہیں. کیونکہ انسان جنوبی ہو جائے تو جنوبی ہونے کے بعد اسے غسل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جنوبی ہو گیا تو اب غسل واجب ہو گیا. لیکن اگر کوئی انسان مثال کے طور پر اگر رات کے وقت میں 8 بجے 9 بجے ایسے وقت میں وہ ناپاک ہو گیا، تو اب پھر اس کے بعد اسے رات میں 10-11 بجے کھانا بھی کھانا ہے، تو کیا وہ اسی طرح سے کھانا کھا لے گا؟ تو جواب ہے کہ ہاں کھا سکتا ہے، ویسے ہی کھانا کھا سکتا ہے، ہاتھ صاف ہو جائے، بسم اللہ کہے، کھانا کھا لے. لیکن دوسرا ایک طریقہ ہے،
وہ طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے وہ وضو کر لے، جس طرح سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر مثال کے طور پر کوئی شخص رات کے وقت میں جنوبی ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اب اس ناپاکی کے بعد وہ سو جانا چاہتا ہے، آرام کر لینا چاہتا ہے، کیونکہ ابھی اس پر نہ نماز کا وقت ہے اور نہ کھانے پینے کا یہ موقع ہے، کھانا بھی وہ کھا چکا ہے پہلے سے، اب خالی وہ سونا چاہتا ہے، وہ آرام کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ سونے سے پہلے وضو کر لے، سونے سے پہلے وضو کر لے۔ تو اس طرح سے ناپاکی کے بعد وضو کرنا یہ مستحب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے وضو کیا کرتے تھے۔ نمبر 6، دوبارہ ارادے جماع کے وقت۔ دوبارہ اگر شوہر اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے، ایک مرتبہ چلا گیا، پھر وہ ناپاک ہو گیا، اب وہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چاہتا ہے کہ پھر دوبارہ اپنی بیوی کے پاس جائے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے مستحب ہے کہ دوبارہ جانے سے پہلے وہ وضو کرے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے اور پھر دوبارہ جماع کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ تو یہاں پر بھی وضو کرنا یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اوپر جو عنوان دیکھا تھا وہ عنوان کیا تھا؟ عنوان میں لکھا تھا کہ کن کاموں کے لیے وضو مستحب ہے، تو یہ 6 باتیں ہو گئی، 6 کام ہو گئے جن کے وقت میں جن کاموں کے وقت میں وضو کرنا مستحب ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ بیوی سے جماع کے بعد دوسری مرتبہ اگر جماع کرنا چاہے تو اس سے پہلے اس کے لیے بہتر ہے یا مستحب ہے کہ وہ وضو کرے، لیکن اگر وضو نہیں کر سکتا ہے، نہیں چاہتا وضو کرنا وہ، تو پھر اس کے لیے ویسے بھی درست ہے، گنہگار نہیں ہوگا۔ نمبر 7، جنوبی جب بغیر غسل کے سونا چاہے۔ یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی گزر گیا کہ اگر حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں کوئی جنوبی انسان سو جانا چاہے تو سو سکتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو اپنی شرمگاہ دھو کر نماز جیسا وضو کر لیتے۔ تو بیوی سے جماع کرنے کے بعد اگر اسے سونا ہوتا اسی انسان کو، تو اس کے لیے بہتر تھا کہ وہ وضو کر کے سو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیتے پھر آرام کرتے۔ تو جب رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا اہتمام کرتے، ناپاک ہونے کے بعد سونے سے پہلے، یا ناپاک ہونے کے بعد پھر کچھ کھانا پینا ہے تو اس سے پہلے آپ وضو کرتے، تو رات میں اتنا اہتمام ہوتا، اس کا مطلب پھر دن میں بدرجہ اولا باوضو رہنے کا آپ اہتمام کیا کرتے تھے۔ انہی واقعات سے اور انہی احادیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو یہ وضو کب کرنا مستحب ہے، اس سلسلے میں تقریباً یہ 7 باتیں ہو گئی۔ اب یہاں سے ایک نیا عنوان ہے، وضو کی شرطیں۔ وضو کرنے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، کن کن شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، ان شرائط کے بغیر وضو درست نہیں ہوتا۔ تو وہ کون کون سی شرطیں ہیں؟ تو یہاں پر تقریباً 7 شرائط کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 ہے اسلام، یعنی وہ وضو کرنے والا شخص مسلمان ہو۔ اگر کوئی کافر کسی مسلمان کے بازو میں بیٹھ کر یا ان کو دیکھ کر وضو کرنے لگتا ہے جس طرح سے وضو کیا جاتا ہے مکمل ایسے ہی، تو کیا ایسی صورت میں وہ اس کا وضو درست ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ وضو کے لیے
اسلام شرط ہے. اگر کافر ہو بہو مسلمانوں کی طرح وضو کر لیتا ہے تو اس وضو کی بنا پر اسے نہ ثواب ملے گا، اس وضو کی بنا پر اسے نہ ثواب ملے گا اور نہ اس وضو کا اسے کوئی فائدہ ہے. البتہ اگر مسلمان وضو کرتا ہے تو اسے اس وضو کا فائدہ بھی ہوگا، ثواب بھی ملے گا. دوسری چیز ہے عقل. ایک تو مسلمان اس آدمی کو چاہیے کہ مسلمان ہو، دوسرا یہ کہ اس کے پاس عقل ہو. عقل ہو یعنی انتہائی کم عمر بھی نہ ہو یا پھر اتنی عمر کا بھی نہ ہو کہ دماغی حالت اس میں اس کی خراب ہو گئی ہو، کہ عقل درست نہیں ہے. تو وضو کے لیے عقل بھی درست ہونا یہ شرط ہے. نمبر 3، اچھے اور برے میں تمیز کرنا. اچھے اور برے کے درمیان میں تمیز کرنا، کہ وضو کرنے والے شخص کو اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی پہچان ہو. اسی طرح سے نیت بھی ضروری ہے. وضو کے لیے شرطوں میں سے ایک شرط نیت ہے. نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. نیت کا معنی ہوتا ہے دل کا ارادہ. اب اس میں وضو کے اندر بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ وضو سے پہلے کچھ جملے استعمال کرتے ہیں وضو سے پہلے دعا کے نام سے. حالانکہ وضو سے پہلے دعا کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین. یہ دعا آخر میں، شروع میں بسم اللہ ہے. لیکن اگر اس بسم اللہ کی جگہ پر کوئی شخص ایسی نیت کرتا ہے کہ اس نیت کے لمبے لمبے الفاظ ہیں، کلمات ہیں، جملے ہیں، اور پھر ان کو وہ ادا کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس سے نیت ہو رہی ہے، تو پھر ایسا درست نہیں ہے. نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اس کے بعد پانی کا پاک ہونا. وضو کے لیے شرط یہ ہے کہ جس پانی سے وضو کیا جا رہا ہے وہ پانی پاک ہو. نمبر 6، پانی کا جائز ہونا، کہ جس پانی سے وضو کیا جا رہا ہے وہ پانی جائز طریقے سے حاصل کیا ہوا ہو. تو جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان کسی کے کنویں پر قبضہ کر لیتا ہے یا کوئی انسان پانی چوری کر کے لیتا ہے، تو اس طرح سے غلط طریقے سے حاصل کیا ہوا پانی نہ ہو، بلکہ یہ پانی پاک ہو. اور پانی یہ جو پانی ہے یہ صحیح طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، یہ لوٹ کر یا چوری کے ذریعے دھوکہ دے کر کہیں سے حاصل کیا گیا ہوا نہ ہو. نمبر 7، چمڑے تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ چیز کو زائل کرنا. جب ہم وضو کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وضو کے درمیان جو جسم کے اعضاء ہیں، حصے ہیں، وہ جوڑ ہیں، جن کو وضو کی حالت میں یا جن کو ایک منٹ
تو وضو کے شرائط میں سے ایک شرط چمڑے تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ چیز کو زائل کرنا، کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو اعضائے وضو کو مکمل طور پر دھونا ضروری ہے۔ جیسے ہم ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھ کا جتنا حصہ ہے پورا حصہ ہم کو دھو لینا چاہیے۔ ایسے ہی چہرہ ہے تو پورا چہرہ دھلا ہوا ہونا چاہیے۔ پیر دھونا ہے پورا پیر دھلا ہوا ہونا چاہیے، یعنی کہیں درمیان میں سوکھا ہو کہیں پر گیلا ہو ایسا نہیں، کسی بھی جگہ سوکھا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تھا لیکن ان کے پیروں میں جو پیچھے ایڑیاں ہوتی ہیں وہاں ایڑیوں کے پاس کی تھوڑی سی جگہ سوکھی ہوئی تھی، ان کے ہاتھ گیلے تھے، ہاتھ اچھا دھل لیا تھا، چہرہ بھی اچھا دھل گیا تھا، پیر بھی اچھا دھل گیا تھا، بس پیر کا پچھلا حصہ جس کو ہم ایڑی کہتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا حصہ سوکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ پانی وہاں نہیں پہنچ سکا یا وہ پانی صحیح نہیں پہنچا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، یہ ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو کیوں ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے؟ یعنی جتنے حصے کو دھونا چاہیے اتنا حصہ دھویا نہیں گیا، تو جو حصہ سوکھا رہ گیا گویا کہ اس حصے میں عذاب ہوگا، اس حصے میں عذاب ہوگا۔ اس لیے وضو کرتے وقت میں وضو کے تمام اعضاء کو دھونا ضروری ہے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہاتھ پیر چہرہ وغیرہ مکمل دھوئیں لیکن ہاتھ پر یا پیر پر یا چہرے پر ایسی کوئی پٹی لگی ہوئی ہے بیماری کی وجہ سے، یا ہاتھ میں پٹی باندھی ہوئی ہے یا چہرے پر لگی ہے یا پھر پیر میں لگی ہوئی ہے، اب اس پٹی کو بھگانا اسے دھونا یہ اس کے لیے خطرے کا مسئلہ ہے، اس سے بیماری بڑھ جائے گی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس میں پانی نہ لگاؤ۔ تو اب اگر اس زخم کو پانی لگنے سے زخم بڑھ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اب وہ ہٹا کر یا اس کے اوپر سے وہ جگہ دھونا نہیں ہے، وہ جگہ دھونا نہیں ہے، تو اس کے اوپر کیا کریں گے؟ تو اس کے اوپر مسح کر لیں گے، جہاں پٹی لگی ہے پٹی کے اوپر سے مسح کر لیں گے، تو اس طرح سے اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسی پٹی ہے جو کسی بیماری کے لیے نہیں ہے، بس ایسی ہی لگی ہوئی ہے، ہم نے کھیلنے کودنے کے لیے ہاتھ میں پٹی ڈال دی یا پھر پیر میں پٹی ڈال دی ہے، یا پھر اسی طرح سے جیسے ناخنوں کے لیے پالش کا استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر سر پر بال دکھانے کے لیے نقلی بال لگائے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر سے دھونا یہ درست نہیں ہے۔ دھوتے ہوئے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو نکال دیا جائے، اگر کوئی پٹی ہے تو پٹی نکال دیں، اگر ناخنوں پر پالش ہے تو پالش کھرچ کر نکال دیں، اگر سر پر نقلی بال لگے ہوئے ہیں تو وہ نقلی بال ہٹائیں، پھر اس کے نیچے سے جو اصلی بال ہیں سر کے اس کے اوپر سے سر کا مسح کریں۔ تو پانی پہنچنے سے جو چیز روک رہی ہے ان چیزوں کو ہٹانا یہ ضروری ہے۔ تو جیسے پالش اگر کیا گیا ہے ناخنوں پر تو اس کو ہٹانا ضروری ہے، اسی طرح سے ہاتھوں میں کھیل کود کے لیے ایسی پٹی باندھ دی گئی ہے یا پٹی پہنا ہوا ہے تو وضو کرتے وقت میں اس کو نکالنا اس کو ہٹانا ضروری ہے۔ یہ ساتواں مسئلہ ہوا۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ وضو کی شرطوں میں پہلی شرط ہے اسلام اور دوسری شرط ہے عقل، کہ انسان وہ عقل مند ہو، عقل ہو اس کے پاس، اور تیسری چیز ہے تمیز،
تو اس کا مطلب یہ کہ پاگل جو شخص ہوتا ہے، مجنون ہوتا ہے، اس کے پاس عقل کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور وہ اچھے برے میں تمیز نہیں کر پاتا ہے، تب پھر ایسی صورت میں اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے وضو کے لیے نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے وضو قبول نہیں ہے۔ لیکن نیت کیسی ہوگی؟ زبانی کوئی نیت نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ پانی کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، جس پانی سے وضو کیا جا رہا ہے وہ پانی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور پانی کا جائز ہونا بھی، ایک ہوتا ہے پاک ہونا، دوسرا ہوتا ہے جائز ہونا، کہ ہم نے کسی کے پاس سے گویا کہ کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پانی رکھا ہوا تھا، ہم نے چپکے سے وہاں سے پانی اٹھا لیا یا پانی وہاں سے لے کر آ گئے، تو ایسی صورت میں بغیر اجازت کے وہ پانی لانا اور اس پر قبضہ کر لینا، اسے اپنے ہاتھ میں لے لینا، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن پانی بیائن ہی تو پاک ہے، جہاں سے اس نے پانی لیا ہے وہ پانی پاک تھا اور اچھا تھا، بس پانی پاکی کے باوجود اس نے کیا کیا؟ اس نے اس پانی کو غلط طریقے سے حاصل کیا۔ تو پانی غلط طریقے سے حاصل کیا ہوا بھی نہ ہو۔ اور ساتویں جو چیز تھی کہ چمڑے تک پانی کے پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے لیے موزہ بھی ہے۔ اگر موزہ پہنے ہوئے ہیں، پاکی کی حالت میں پہنا ہوا تھا، تو آپ بغیر اتارے اس کے اوپر سے مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکی کے موزہ پہنتے وقت میں انہوں نے پاکی حاصل نہیں کیا تھا، باوضو نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے بعد میں موزہ پہن لیا، تو ایسی صورت میں جب ان کو پاکی حاصل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، تو اس موزے کو نکالنا پڑے گا، کیونکہ موزے پر مسح کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب موزہ پہنا تو اس وقت باوضو رہ کر پہننا۔ اگر شروع میں بغیر وضو کے پہن لیا اور پھر بعد میں وضو کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو اسے ایسی صورت میں وہ موزہ نکالنا ضروری ہے۔ تو موزے کا جو مسئلہ ہے، موزے پر مسح کب کر سکتے ہیں اور کب نہیں کر سکتے، اور کب نہیں کر سکتے؟ تو پاکی کی حالت میں پہنا ہے تو بعد میں مسح کریں گے، اگر پاکی کی حالت میں نہیں پہنا تھا تو بعد میں اس کو اتار کر باقاعدہ وضو کے آخر میں پیر دھو لیں گے۔ تو یہ جو ساتواں مسئلہ تھا کہ چمڑے تک پانی کے پہنچنے میں جو چیز بھی رکاوٹ بن رہی ہے ان کو زائل کرنا ہے، تو زائل کرنے کے الگ الگ طریقے ہم نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ چند مسائل تھے وضو سے متعلق، جو وضو کی شرطوں سے متعلق اور وضو کے مستحب ہونے کے مسائل سے متعلق۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ وضو کے واجبات اور وضو کے مسنونات یہ ہم کل کے درس میں پڑھیں گے۔ تو آج کا درس ہم یہیں پر روک دیتے ہیں۔ اگر آج کے درس کے سلسلے میں اور کل کے درس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔